السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ اسلام کے پیغام کو اگرچہ قدم قدم پر مختلف قسم کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا تھا، مگر اس کے باوجود یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ رواں دواں تھا، اور اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد جو ہے یہ روز بروز بڑھ رہی تھی۔ سرداران قریش سخت پریشان تھے کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکنے کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر قریش کے چند رؤسا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، اس کو اس سے منع کرو۔ ابو طالب نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا، اور دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ابو طالب نے ہماری باتوں پر کان نہیں دھرا اور اپنے بھتیجے کو منع نہیں کیا، تو وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے اور اس مرتبہ سختی سے مطالبہ کیا کہ محمد کو روکو، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور بے وقوف قرار دیتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے۔ اگر وہ ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، یا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یا تم مارے جاؤ گے۔ ابو طالب کے لیے اکابر قریش کی عداوت مول لینا بہت مشکل کام تھا، لیکن بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہونا ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ آخر انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور کفار قریش نے جو کچھ کہا تھا وہ سب آپ علیہ السلام کو بتایا اور فرمایا، بھتیجے مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کر، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ دشمنوں کے اس ہجوم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واحد ظاہری سہارا ابو طالب ہی تھے، اور اب وہ بھی نصرت و تعاون سے پیچھے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی کیا جانے کہ ایسے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر غم و اندوہ کے اس عالم میں بھی آپ نے پوری ہمت اور صبر و استقلال کو تھامے رکھا اور فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اعلان توحید کو ترک کر دوں، تو میں پھر بھی ان کا مطالبہ نہیں مان سکتا۔ اب یہ کام جاری رہے گا، یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اسی راہ میں میری جان چلی جائے گی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے اختیار اشکبار ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ بھتیجے کی یہ کیفیت دیکھ کر شفیق چچا کو بے حد پیار آیا۔ پیچھے سے آواز دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچشم نم مڑ کر دیکھا تو صاحب عزت و ہمت چچا نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو اور کہو، خدا کی قسم میں تمہاری حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ کھلی جنگ کی اس دھمکی سے بھی جب کام نہ بنا تو مشرکین نے ایک اور کوشش کی۔ اس دفعہ وہ ولید کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے گئے اور ابو طالب کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ تم عمارہ کو لے لو، یہ عرب کا سب سے خوبصورت، بہادر، تندرست و توانا اور عقیل و فہیم نوجوان ہے۔ یہ تمہارا بیٹا ہوگا اور زندگی کے ہر مرحلے میں تمہارا دست و بازو ثابت ہوگا۔ اس کے عوض محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے دیویوں اور دیوتاؤں کی توہین کے جرم میں قتل کر ڈالیں اور روز روز کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ ابو طالب نے کہا، کیا ہی بے وقوفانہ تجویز لے کر آئے ہو؟ یعنی میں تمہارے عمارہ کی پرورش اور نگہداشت کرتا رہوں اور تم میرے بھتیجے کو مار ڈالو؟ چھ خوب، ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اس پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، مگر ابو طالب اس بےہودہ مشورے پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔
اور ان کفار قریش کی یہ کوشش بھی رائے گاں گئی۔ اسی دوران حج کا زمانہ آ گیا۔ حج کے لیے اہل عرب دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور تقریباً ہر علاقے کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے۔ اب کفار کو یہ دھڑکا لگا تھا کہ محمد اپنی میٹھی باتوں سے حاجیوں کا دل موہ لے گا اور دعوت اسلام مکہ سے نکل کر سارے عرب میں پھیل جائے گی، اس لیے کوئی ایسی الزام تراشی کی جائے کہ لوگ محمد سے متنفر ہو جائیں اور ان کی آواز پر کان نہ دھریں۔ اس سلسلے میں سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں میٹنگ ہوئی۔ ولید نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حج کا موسم آ گیا ہے اور ملک بھر سے حجاج کے قافلے آنے والے ہیں، ان کو محمد کے اثرات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو تاکہ بعد میں تمہارے بیانات میں اختلاف نہ پایا جائے، پھر سب کو وہی بات بتاؤ اور اس کا خوب پروپیگنڈا کرو۔ لوگوں نے کہا ہم سب میں آپ ہی زیادہ تجربہ کار اور سمجھدار ہیں، اس لیے آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تم اپنی تجاویز بیان کرو، میں سنتا ہوں۔ ایک نے کہا ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد کاہن ہے۔ تو اس نے کہا کہ غلط، ایسا تو نہیں، ہم نے کاہنوں کی باتیں سن رکھی ہیں، واللہ کاہنوں کی گول مول اور بناوٹی عبارتوں کو محمد کے صاف اور سیدھی باتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم اسے پاگل کہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پاگل ایسے ہوتے ہیں بھلا، اس میں دیوانوں جیسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ایک نے کہا ہم اس کو شاعر قرار دیں گے۔ اس نے کہا کہ شاعری کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے، ہم اس کی تمام اصناف کو جانتے ہیں اور محمد کا کلام شاعری کی کسی بھی صنف میں داخل نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا کہ پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ وہ ساحر نہیں ہے، کہاں جادوگروں کے جنتر منتر اور کہاں محمد کا عالی کلام۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ اگرچہ سارے الزامات سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں، لیکن جادوگری والی بات کسی حد تک چل سکتی ہے۔ تم حاجیوں سے کہو کہ محمد بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، جادو کے زور سے بہن بھائی، خاوند بیوی اور باپ بیٹے میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، اس لیے بچ کر رہیں اور اس کی باتیں نہ سنیں۔ اس تجویز پر سب متفق ہو گئے اور اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر یہ تدبیر بھی الٹی ان کے گلے پڑ گئی۔ ان کی گفتگو سن کر قدرتی طور پر ہر آدمی کے دل میں نبی پاک علیہ السلام سے ملنے اور ان کی باتیں سننے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا کہ ہم بھی دیکھیں وہ جادوگر کون ہے۔ پھر یہ کہاں ممکن تھا کہ کوئی ان کا کلام سنے اور ان کی بات سنے اور اس کے دل کی دنیا تہ و بالا نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی دعوت پورے عرب میں پھیل گئی اور گھر گھر اس کا چرچا ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ اسی کو قرآن نے کہا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور شاعر نے اسی کا اپنے خوبصورت انداز میں ترجمہ کیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم۔